حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، مولا رب تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت اور عزت والے مہینوں میں جن کی تعداد 4 قرآن نے بتائی، جس کا آغاز اس موجودہ ذی قعدہ مہینے سے ہوا اور اب دوسرا مہینہ ذی الحج کا شروع ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج ذی الحج کے مہینے کی مناسبت سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج چاند کی 25 تقریباً ہو گئی ہے اور اسی ہفتے 4-5 دنوں کے اندر ہی حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معروف اور معلوم ہیں، تو ذی قعدہ کو بھی حج کا مہینہ ہی کہا گیا ہے۔ اگلا مہینہ خصوصی طور پہ ذی الحج اس کا نام ہی رکھا گیا کہ حج کے بنیادی ارکان اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ پھر اگلا مہینہ رجب کا کہ حاجیوں کے اپنے گھروں کو، محرم کا حاجی اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ سورہ فجر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر جائے۔ فجر کے وقت کی ایک قسم، 10 راتوں کی دوسری قسم، طاق کی تیسری، جفت کی چوتھی، اور رات کی پانچویں 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمائی۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ اب ہمارے اعتبار سے فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات جب گزر جائے اس کی قسم، تو اگر سرسری ترجمہ پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 5 قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کچھ اس کے اندر مخصوص بات ہے، کوئی خصوصی مسئلہ ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود، قوم عاد اور قوم فرعون کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قوم سمود پر عذاب دیا، ہم نے قوم عاد پر عذاب دیا، ہم نے فرعون کی قوم کو عذاب دیا، اور پھر مدعا یہ نکلا 5 قسمیں کھا کر کہ جو اسلام کا منکر ہوگا ہم اسے بھی عذاب دیں گے، ہم اسے بھی عذاب دیں گے۔
ہم اسے بھی ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کوئی کسی کو دے نہ سکا ہوگا، ہم ایسی سزا دیں گے۔ آج جو اسلام اور اہل اسلام کے مخالف ہیں اور جو ان کے حامیان ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں اور سازشیں اور سعی کر رہے ہیں۔ آج یہ دنیا مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی عارضی، آج نہیں تو کل ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی۔ تو جو لوگ آج اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس دنیا میں مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے بازار جنہوں نے گرم کر رکھے ہیں، تم سے پہلے بھی بڑے شدید عذاب اور سزائیں دینے والے لوگ گزر گئے۔ مثلاً اسی کے اندر تذکرہ فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ارم کے لوگ تھے اور ستون جیسے لمبے لمبے طاقتور لوگ تھے، ان کی مثل ان جیسے لوگ شہروں میں آج تک پیدا ہی نہیں کیے گئے، طاقتور، قوت والے اور لمبے چوڑے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ سمود جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراش کر اپنے گھر بنا لیے تھے، پھر انہوں نے شہروں میں دہشت گردی کی، فساد برپا کیا، تو پھر اے حبیب آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب انہیں گرفتار کرنے والا ہی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قوموں کا تذکرہ کیا، اور ایک مقام پہ قوم فرعون کا بھی تذکرہ کیا، اور کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ تھے جو میخ کا عذاب دیتے تھے، کیلوں کا۔ کیسے کہ جو بھی مسلمان ہوتا حضرت موسیٰ کے ساتھ مل جاتا تو فرعون ان مسلمانوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ چپکا کر موٹی کیلیں، جس سے ہم تمبو گاڑتے ہیں زمین میں، وہ کیلیں اس پہ ٹھوک دیتے تھے۔ زندہ فرد کو کیلوں سے ٹھوک کر گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر انہیں مار دیا جاتا تھا۔ ایک خاتون جس کا تذکرہ جنتی خواتین میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا 4 عورتیں جنتی خصوصی فرمایا جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا، اس میں حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، اور ایک خاتون جس کا نام بی بی آسیہ، جو فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ نے اسے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اس جنتی خاتون کو بھی تفسیر کے مطابق فرعون نے اسی طرح کیلیں گاڑ کر زمین میں گاڑ دیا تھا یا دیوار پر، کہ اس نے دوسرے یعنی میرے علاوہ خدا کو کیوں مانا۔ لیکن وہ خاتون اس سب ظلم کو برداشت کر گئی، اپنے ایمان کو سلامت لے گئی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
دنیا عارضی ہے. اللہ نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی، 5 قسمیں. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اب یہ فجر کون سی ہے؟ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ جس فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ 10 ذی الحج، عید الاضحیٰ، حج کا دن، یہ اس دن پڑھے جانے والی فجر یا اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم ہے فجر کی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ فجر کہہ کر دن کے آغاز کی قسم کھائی گئی، اور اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں رات بھر موت دے دیتا ہے، تم مر جاتے ہو، تمہاری روح، تم نیند میں ہو، پھر وہ ہے جو تمہیں صبح بیدار کرتا ہے، تمہیں بے حواس کر کے حواس عطا کرتا ہے. تو تم اس فجر کے وقت سے ہی رب کی ذات اور اس کے معاملے کو سمجھ لو کہ جو تمہیں سلا کر اٹھاتا ہے وہ تمہیں مار کر بھی اٹھانے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا. تو جو منکر ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ اور آخری منزل سمجھتے ہیں، اس کے عیش عشرت کو، آسائش کو آخری درجہ سمجھتے ہیں، وہ صرف فجر کے وقت کو غور سے دیکھ لیں. میرا رب وہ ہے جو اس تمام کے باوجود تمہیں سلا دیتا ہے، تمہارے حواس ختم کر دیتا ہے، تمہیں ایک لمحے کی موت دے دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ بیدار کرتا ہے، تمہاری روح دوبارہ لوٹ آتی ہے اور تم پھر بیدار ہو جاتے ہو. تو میرا رب وہ ہے جو تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے. فجر کے وقت کی قسم جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جا رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. جو کفر میں مبتلا ہیں، جو اللہ اور رسول کی مخالفت میں مبتلا ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہیں ضرور عذاب ہوگا. 10 راتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہیں ضرور عذاب ہوگا. جس طرح سمود قوم کو ہو گیا، جس طرح فرعون کی قوم کو ہوگا، جس طرح عاد کے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور کل بھی وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. فرعون مظالم کی انتہا. تو اللہ نے فرعون کی قوم کے بارے میں 24ویں پارے سورہ مؤمن میں تفصیل سے بیان فرمایا. اس میں ایک حصہ نفس سے پہلے 3-4 آیتوں پہلے یہ تذکرہ آتا ہے کہ ابھی سے صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، انہیں جہنم کی آگ پر یعنی عذاب دیا جاتا ہے. اور جس قوم کو سب سے پہلے جہنم میں باقاعدہ حشر میں داخل کرنے کا حکم ہوگا وہ فرعون کی قوم ہوگی. فرعون ایک لقب ہے، ایک بادشاہ، ایک مطلق العنان بادشاہ جس کو کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، جس کے خلاف جانا مشکل تھا. ریاست اس کے پاس تھی، پیسہ اس کے پاس تھا، فوج اس کے پاس تھی، اسلحہ اس کے پاس تھا، اور وہ زیادتی کیا کرتا تھا؟ جو کمزور مسلمان تھے ان میں سے ان کے بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ذبح کر دیتا تھا. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ان کے والدین کے سامنے ذبح، بیٹیوں کو چھوڑ دیا. بہت ہی سخت حالات میں اس وقت مومنوں کا گزارا ہوا، لیکن اللہ نے بہرحال
ان مظلوموں کو طاقتور کیا اور ان ظالموں کو زیر فرما دیا، اسی طرح آج جو ظالم ہیں وہ یقیناً کل مٹا دیے جائیں گے، اور جو آج مظلوم ہیں وہ صبر کرے، ہمت پیدا کرے، ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور اگر وہ چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم مومن یہ عقیدہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں مر کر ہی اصل زندگی ملے گی، اور شہادت تو وہ درجہ ہے جس کا انبیاء علیہم السلام تقاضا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، اور یہ ہر بندے کے لیے نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، عشرہ ذی الحج، جو اب عن قریب شروع ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا عشرہ ذی الحج کی جو راتیں ہیں ان میں عبادت، حدیث مبارک کے مطابق ان میں عبادت کرنا ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دیکھیے یہ بھی اس امت پہ کرم ہے کہ لیلۃ القدر تو معلوم نہیں کہ وہ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں، 27ویں ہیں، 29ویں، تو کبھی بندہ کسی میں کر لیتا ہے، کسی میں نہیں کر پاتا، اور جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں کر پاتا، بسا اوقات غفلت میں آ گیا۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، یہ 10 کی 10 راتیں متعین ہیں، اور ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا ان 10 راتوں میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کو بجا لانا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ حدیث مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ان ایام سے بڑھ کر کسی اور دن میں عبادت پسندیدہ نہیں، یعنی ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں جو عبادت ہو اللہ کو دیگر ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑھ کر پسندیدہ ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ فرمایا صیام کل یوم منہا بصیام سنتن، اگر ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ ایک دن کا رکھتا ہے تو ایک دن کا ثواب اسے 1 سال روزہ رکھنے کا عطا کیا جائے گا۔ تو 10 روزے رکھتا ہے تو 10 سال کا، لیکن 10ویں دن کا روزہ جائز نہیں کیونکہ وہ عید کا دن ہے، 11ویں کا بھی نہیں، 12ویں کا بھی نہیں۔ میٹھی عید میں پہلے دن روزہ منع ہے، دوسرے دن سے رکھ سکتے، لیکن بقرہ عید میں 3 دنوں کا روزہ منع ہے۔ فرمایا یہ، اور فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس کی ہر رات میں قیام کرنا ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ فرمایا من صام یوم عرفہ، جو شخص یوم عرفہ کو یعنی 9 تاریخ کو روزہ رکھے، غفر لہ سنت امامہ و سنت بعدہ، فرمایا جو 9 کو روزہ رکھے اللہ 1 سال آگے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ادھر تفسیر اور وضاحت ضروری ہے۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ، صغائر،
کبیرہ نہیں. ایسا نہیں کہ کسی نے نماز پڑھی نہیں تو ایک روزہ رکھے ساری اگلی پچھلی معاف. ظلم و زیادتی کی ایک روزہ رکھے سارے اگلے پچھلے معاف. نہیں، کبیرہ گناہ کا جواب ہے کہ اس کو اگر آپ نے کیا ہے یا تو اس کے لیے پکی توبہ، اور اگر اس کا بدل موجود ہے جیسے نماز کا بدل قضا ہے، زکوٰۃ کا بدل آپ اس کی ادائیگی کریں، حج فرض تھا نہیں ہوا تو حج ادا کریں، روزے آپ پر ڈیو تھے آپ نے نہیں رکھے تو اس کو قضا کریں. جو چھوٹے صغائر گناہ ہیں اس نے کبھی انجانے نہ انجانے میں اس کی زبان سے، آنکھوں سے، جسم سے، اس کے عمل سے کوئی خرابی سرزد ہو گئی جس کا اسے نہیں معلوم، اور اللہ پکڑ پر آئے تو پھر چھوٹے سے چھوٹے پر بھی سزا ہو جائے، معاف فرمانے پر آئے تو بڑے سے بڑے پر معاف فرما دے. لیکن یہ سب میرے رب عز و جل کے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن حدیث کے مطابق اس کے 1 سال اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اسی 10 دنوں کے اندر تکبیر تشریق، تکبیر اور تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تحلیل، تکبیر تشریق یہ پڑھنا. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان 10 دنوں میں عمل خصوصی یہ ہے کہ اللہ کی خوب بڑائی بولو، خوب حمد بولو، خوب تسبیح بولو، یعنی تسبیحات کا ورد کرو. روزے دن میں، رات کو نوافل کا اہتمام، اور دن بھر زبان پر اللہ کی تکبیرات. اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک عمل اور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ روزے، وہ قربانی کرنے والے اور قربانی نہ کرنے والے دونوں کے لیے. ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں جب کہ میری سنت مٹ رہی ہو وہ اس سنت کو زندہ کرے، اس پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اب اس میں ایک سنت حضور نے اپنے کلمات سے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل العشر، جب یہ 10 دن آ رہے ہوں، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فَلَا يَمُسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو پھر وہ اپنے ناخون اور اپنے بال نہ کاٹے. جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو میری سنت یہ ہے کہ پھر ان 10 دنوں میں اپنے ناخون بھی نہ کاٹے اور اپنے بال بھی نہ کاٹے. مستحب ہے، فرض نہیں، سنت ہے، حضور نے فرمایا ہے، لیکن ثواب بہت بڑا ہے. جب لوگ سنت کو ترک کر رہے ہوں، آپ اپنا رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اپنے مال کم ہونے کی وجہ سے، فرمایا وہ بھی یہ کام کرے، اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اس سے مشابہت ہمارے حجاج کرام سے بھی ہوتی ہے کہ جب ایک حاجی اپنا احرام باندھ لے تو پھر وہ مجنونانہ کیفیت میں ہے، دیوانی کیفیت میں ہے کہ نہ وہ نہا رہا ہے، نہ وہ دھو رہا ہے، نہ وہ کپڑے چینج کر رہا ہے، نہ اسے بال کاٹنے ہیں، بس وہ اللہ کے حکم پہ
کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، دھول مٹی اس کے اوپر چڑھ رہی ہے اور وہ ایک ہی لگن میں لگا ہوا ہے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ میدان عرفات میں کھڑا ہے، خوب دعائیں کر رہا ہے، اور پھر وہاں سے آگے بڑھا، مشعر حرام مسجد تک پہنچا، پھر آگے بڑھا، پھر وہ مینا گیا، اس نے رمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا خوب ذکر کرو، عند المشعر الحرام، اس مشعر حرام، حرمت والی جگہ جہاں آج مسجد مشعر حرام موجود ہے، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر ایسے ہی کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ نے کیسی خوب ہدایت دی ہے، ایمان کی ہدایت، نعمت کی، نہ جانے کن کن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو بکثرت اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو تم اللہ کا ذکر بھی بکثرت کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ کہ تم پہلے گمراہوں میں تھے، تمہیں دین کا علم نہیں تھا، تمہیں ان مناسک حج کی معلومات نہیں تھی، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں دے کر گمراہی سے، کفر سے، گناہوں سے، تمام چیزوں سے بچایا۔ لہٰذا جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو تم اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ گویا یہ 10 اہم دن اور راتیں آ رہی ہیں جس کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور خوب عمل کر کے ان ایام کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔